أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال تعالى في سورة الإسراء: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، رواں ماہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے ایک محترم مہینہ ہے، ماہ رجب۔ رجب جو کہ ایک محترم مہینہ ہے، مسلمانوں میں اس مہینے کے تعلق سے بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بدعت و خرافات رسم و رواج انجام دیتے ہیں۔ ابھی خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سب سے پہلے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 36 پڑھی ہے، یعنی 36، جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مہینوں کی تاریخ کے بارے میں بیان کیا۔ فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، یقیناً مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہیں، اور یہ 12 مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ نے کب سے طے فرما دی؟
فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں روز اول سے روز ازل سے اللہ تعالیٰ نے یہ طے کر دیا کہ مہینوں کی گنتی 12 ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان کے حرمت کا پاس و لحاظ رکھنا، پامال نہیں کرنا، ان کے مقدس ہونے کا تم خیال رکھنا ہے، بدعت و خرافات انجام نہ دینا۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر تم ان مہینوں میں ظلم و زیادتی نہ کرو، سب سے بڑا ظلم ہے شرک۔ پھر بدعت و خرافات، یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ نے روز اول سے ہی یہ بیان فرما دیا 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ وہ کون سے 4 مہینے؟ نبی نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 3 متوالیات، 3 مسلسل ہیں، اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ وہ کون سا ہے؟ ذوالقعدہ۔ پھر اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا جو پہلا مہینہ ہے، اسلامی کیلنڈر کا جو آخری مہینہ اس سے پہلے والا مہینہ ذوالقعدہ یعنی 11واں مہینہ۔ پھر اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذوالحجہ، اور اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ محرم۔ یہ لگاتار 3 مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور بیچ میں ایک مہینہ نبی نے فرمایا رجب۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں بدعت و خرافات انجام نہیں دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور رجب کے مہینے کے مختلف بدعت و خرافات زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج میں سے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرہ، نہ اسلام میں فرع نام کی کوئی چیز ہے، نہ عتیرہ نام کی کوئی چیز ہے۔ فرع کیا ہے؟ جب کوئی اونٹنی پہلا بچہ جنم دے، اس بچے کو وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے تھے، چڑھاتے تھے۔ کہا کہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، پہلا ہو تو ایسا کرنا ویسا کرنا اسلام میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات عتیرہ، رجب کے مہینے میں جانور ذبح کرتے تھے اور غیر اللہ کے نام پر چڑھایا کرتے تھے۔ کہا کہ دیکھو عتیرہ بھی نہیں ہے، نام نہاد مسلمانوں میں بھی رجب کے کنڈے کے نام سے، رجب میں 11ویں شریف کے نام سے، رجب کے کنڈے کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، پکاتے ہیں، پوریاں بناتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب غلط باتیں ہیں، رسم و رواج ہیں۔ اور رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی واٹس ایپ میں مختلف طرح کے چینلوں میں ایک بات، ایک دعا گردش کرتی رہتی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ یہ دعا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، آتھنٹک نہیں ہے، اس کی آتھنٹسٹی بالکل نہیں ہے، یاد رکھیے۔ اور وہ دعا عبادت ہے، اور دعا عبادت اللہ کے رسول سے ثابت شدہ ہونا چاہیے، ثابت شدہ ہونا چاہیے۔ حاضر نگرامی، اسی طرح سے لوگوں میں ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ رجب یہ گویا کہ دیکھا جائے تو اپنا مہینہ ہے، رجب یہ اپنا مہینہ ہے، شعبان یہ نبی کا مہینہ ہے، رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ تقسیم بھی غلط ہے، سب اللہ کی چیز ہے، ہر ایک میں الگ الگ طرح کی عبادت کرنا ہے، اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ مقام دیا ہے، لیکن یہ تقسیم جو کرتے ہو یاد رکھیے یہ بالکل کسی سے سند سے ثابت نہیں ہے۔ اور رجب میں لوگ صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، یعنی ایک خاص مخصوص نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پھر اسی طرح سے عمر بھر کی قضا کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں اگر ہم رجب میں عمرہ کریں گے تو ثواب زیادہ ہے، نبی کے ساتھ عمرہ کرنے کے برابر ثواب ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ بات رمضان کے ساتھ خاص ہے۔ نبی نے فرمایا رمضان میں کوئی اگر عمرہ کرتا ہے
میرے ساتھ حج کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا. رجب کے ساتھ یہ نہیں ہے. اور اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1255، کہ اللہ کے رسول نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا. اللہ کے رسول نے رجب میں کوئی عمرہ نہیں کیا ہے. صاف ظاہر ہے کہ آپ نے جو عمرہ کیا ہے اور ذوالقعدہ کا مہینہ تھا، اور ایک جو آپ نے کیا ہے یہ الگ الگ مہینے کی بات ہے، رجب کی بات نہیں ہے. اور یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے. حاضرین گرامی، رجب کے کنڈا کیا ہے؟ رجب کے کنڈے کا مطلب ہوتا ہے 22 رجب. لوگ یہ تصور کرتے ہیں، یہ شیعوں کا دیا ہوا ہے کہ 22 رجب کو جعفر صادق کے نام پر کچھ پوریاں پکانا، کھانا تیار کرنا، اس کے بعد جو اس میں فاتحہ پڑھنا، پھر تقسیم کرنا. تقسیم کرنے کے بعد اللہ سے جو بھی مانگو مانگ پوری ہوگی، مرادیں پوری ہوگی. یاد رکھیے میرے بھائیو، اس طرح کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے. تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ اردو ناول کی کتاب ہے جس کا نام ہے داستان عجیب. نام کیا ہے؟ داستان عجیب. ہے یہ عجیب؟ اب یہ ناول آپ جانتے ہیں، فکشن ناول یہ سب بناوٹی قصے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہے یہ. اللہ اکبر. قرآن و حدیث چھوڑ کے یہ امت کہاں ہے؟ یہ امت خرافات میں کھو گئی، حقیقت روایات میں کھو گئی. کہاں ڈھونڈ رہے ہو تمہارا اسلام و ایمان، عقیدہ و منہج، عبادت و بندگی؟ آؤ قرآن و حدیث میں ڈھونڈو، صحابہ کرام کے منہج میں ڈھونڈو، ائمہ کرام کے طور طریقے میں ڈھونڈا کرو. کہاں جا رہے ہو؟ اور ایک دل خراش حقیقت سن لے، 22 رجب کو ہی خاص کیوں کی؟ کیوں 22 رجب کو ہی پکانا ہے؟ 22 رجب کو ہی کیوں کنڈے بنانا ہے؟ اس لیے کہ 22 رجب کو ایک صحابی رسول معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی میں کہ معاویہ کا انتقال ہوا. آج پکاؤ، میٹھے پکاؤ، پارچہ پکاؤ، پکانے کے بعد کھاؤ، خوشی مناؤ. ایک صحابی کی وفات پر تم خوشی منا رہے ہو اور دنیا والوں کو کچھ اور باور کرا رہے ہو. وہ صحابی جو کاتب وحی ہے، نبی کے نسبتی برادر ہیں، نبی کے سالے لگتے ہیں، معاویہ کی سگی بہن ام حبیبہ نبی کی بیوی ہیں. وہ صحابی، ان کے باپ ابو سفیان صحابی، ان کے بڑے خدمات ہیں. اور ایک صحابی نبی نے فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ کرام میں سے ایک نے اللہ کے راستے میں جو آدھا مد جو اللہ کے راستے میں خرچہ کیا ہے، تم ساری زندگی بہت پہاڑ کے برابر اگر صدقہ کرو گے تو میرے ایک صحابہ کے آدھے مد جو کے برابر ہی نہیں کر سکتے ہو. اور ایک صحابی رسول کی وفات پر خوشی کی بات ہے. کیسے ہم کھو گئے؟ یاد رکھیے یہ بہت غلط بات ہے. ان باتوں سے ہمیں پرہیز و گریز کرنا چاہیے. اس کے بعد آئیے 27 رجب کو شب معراج کے نام پر بھی جشن منائی جاتی ہے. آئیے آج کے اس خطبے میں اس کو ہم تھوڑی تفصیل کے ساتھ معلوم کرتے ہیں. حاضرین، عام طور سے مسلمانوں میں یہ مشہور ہے کہ 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا ہے، لیکن اس کے لیے کوئی آتھنٹک دلیل موجود نہیں ہے. 27 رجب کو معراج کا واقعہ پیش آیا، اس کے لیے کوئی صحیح دلیل نہیں ہے. اور پہلی بات یہ بھی یاد رکھیں کہ الرحیق المختوم سیرت نگاری میں جو کتاب ساری دنیا میں پہلے نمبر پہ آئی، الرحیق المختوم، اس کتاب کے مصنف نے لکھا ہے اور یہ ساری دلائل کا جائزہ لے کر پوری آتھنٹسٹی کے ساتھ یہ کتاب ساری دنیا میں پہلے نمبر پہ آئی ہے. انہوں نے کہا، اور یہی زیادہ صحیح ہے، کہ ہجرت کا واقعہ نبی کی معراج کا واقعہ نبی کی ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا. نبی مکے میں کتنے سال تھے؟ 13 سال. اس سے 1 سال پہلے یعنی 12 نبوت، نبی کے نبی بننے کے 12 سال بعد، تقریباً 12 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا، معراج کا واقعہ پیش آیا. معراج کے واقعے کا پس منظر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیتا ہوں. جب مکے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام علی الاعلان شروع کیے،
آپ کا سماجی بائیکاٹ ہوا، 3 سال تک شعب ابی طالب میں، ابو طالب کے ویلی میں آپ کو بند کر دیا گیا، کھانا پانی نہیں، پانی پینے کو پانی نہیں، کھانے کو کھانا نہیں، سماجی بائیکاٹ ہوا، کوئی کچھ بیچتا نہیں خریدتا نہیں تھا، کھانے پینے کو ترس گئے، بلک گئے، سسک گئے، درخت کے پتے چبا چبا کر ان لوگوں نے زندگیاں گزاری، کہا کہ ہمارے فضلات نکلتے تھے تو انسان کی طرح نہیں، جانوروں کی طرح ہمارے فضلات نکلتے تھے، اللہ اکبر، ایسی تکلیف ہم نے برداشت کی ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھو جب جب اسلام کو ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کبھی غیروں سے مدد کراتا ہے، ضرورت ہے ہم اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کریں، ہم اللہ والے بن جائیں، اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کی غیبی مدد آئے گی، ہمارے شامل حال ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک کافر سردار اٹھا اور اس نے کہا کہ اس نے ان لوگوں نے اسلام لایا، ایمان قبول کیا، لیکن ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں ہونا چاہیے، چلو بائیکاٹ کو ختم کرتے ہیں۔ بائیکاٹ کو ختم کیا گیا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چہیتے، آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چہیتے چچا ابو طالب، دونوں کا انتقال ہو گیا۔ پیچھے پیچھے جب زندگی میں تکلیف آتی ہے نا، اللہ جب آزماتا تو پیچھے پیچھے آزمائشیں آتی رہتی ہیں۔ ایک تو شعب ابی طالب کے گھاٹی سے نکلے، فوراً بعد آپ کی چہیتی بیوی کا انتقال ہو گیا، پھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، گھر میں جو بہترین سہارا تھی وہ بھی چل بسی، باہر جو بہترین سپورٹر تھے ابو طالب وہ بھی چل بسے، کفار و مشرکین کے ظلم و زیادتی کے پہاڑ زیادہ ہو گئے اور ظلم و زیادتی کا سلسلہ زیادہ ہونے لگا، اتنا زیادہ کہ برداشت سے باہر ہونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو مکے سے باہر قسمت آزمائی کر کے دیکھتے ہیں۔ مکے سے سب سے قریبی شہر تھا طائف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، طائف کے لوگوں کو سمجھانا چاہے، طائف کے لوگوں نے اوباشوں نے مار مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ اکبر، دیکھو پیچھے پیچھے کیسے کیسے تکلیفیں آتی ہیں، اللہ آزماتا ہے۔ آزمائشوں میں اترتے اترتے جب انسان آخری مرحلے میں پہنچے اللہ کی مدد آتی ہے۔ اللہ نے کہا اب بس ہو گیا، بس ہو گیا، فرشتوں کو بھیجا، پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ جا کر میرے پیارے سے کہو، میرے حبیب سے کہو، تم کو انہوں نے تمہارے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ایک اشارہ کر دو، ایک اجازت دے دو تو پہاڑ کے بیچ میں رکھ کر ان کو مسل دیتے ہیں، کچل دیتے ہیں۔ پتھر کھا کے دعا دینا یہ ہمارے نبی کا کام ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوش میں آئے، کہا کہ نہیں، میں لوگوں کو ہلاک و برباد کرنے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں لوگوں کو بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، مجھے تو رحمت بنا کر ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر یہ لوگ نہ صحیح، آئندہ ان کی نسل ایمان لے کر آئے گی۔ کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی گھبرانا نہیں ہے، اچھے اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرنے کبھی چھوڑنا نہیں ہے، اللہ سے جڑے رہو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ حاضرین، اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ نے انعامات کا دور دورہ کر دیا۔ اب اس کے بعد دیکھو اب تک 11 سال 11.5 سال تکلیف برداشت کرتے رہے، آپ مکہ واپس آتے ہیں تھکے ماندہ پریشان حال، اللہ کی طرف سے اب فرشتے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے نبی، دنیا والوں نے آپ کو ٹھکرایا، یہ فرش والوں نے تم کو ٹھکرایا، تکلیف دی، پریشان کیا، مارا، لہو لہان کیا، عرش والے تمہارے استقبال کے لیے تیار ہیں، آؤ جیتے جاگتے جسم و جان کے ساتھ، بیداری کے ساتھ فرشتے آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ام ہانی کے گھر میں تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، معراج کے واقعے میں ایسے ایسے واقعات ہیں اور ایسے ایسے پیغامات ہیں، رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک انسان اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں جن مقامات تک ہمارے اور آپ کے پیارے آمینہ کے دلارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ آپ کے لیے چھت کو اوپن کر دیا گیا، اوپنیبل روف اوپن ہوا، پھر آپ کو چھت سے لے جایا گیا۔ وہ جو کہتے ہیں ابھی جو ہے یہاں کی زبان میں کہوں تو ابھی دروازے کے اگل ڈالے تھے وہ ہل رہا تھا، دروازے کا اگل ہل رہا تھا، ابھی جو بستر گرم تھا، فلا تھا، یہ تھا، یہ دیکھو سب قصے کہانیاں ہیں۔ نہیں، دروازہ نہیں کھولا گیا، چھت کو اوپن کیا۔ اللہ، اس زمانے میں کیا ٹیکنالوجی رہی ہوگی، آج ہے ایسی ٹیکنالوجی۔ آپ کو وہاں سے لایا گیا
काबे के पास लाया गया और बेहतरीन जन्नत के सोने के दस्त में रखकर जमजम के पानी से आपके सीने को धोया गया। गोया कि आपका ओपन हार्ट सर्जरी हुई, आपके सीने को चीरा गया, सीना निकाला गया, धो के उसके बाद फिर रख दिया गया। अल्लाह अकबर। ये दूसरा वाकया था आपके सीने को जो चीरा गया। एक वो जब आप बच्चे थे, हलीमा के यहाँ पर बकरे चरा रहे थे, उस वक्त आपके सीने को ना कोई दाग, ना कोई थप्पा, ना कोई खून, ना कोई और है। आज के टेक्नोलॉजी और साइंस के इतने ज्यादा काम करें, याद रखिए मेरे भाइयों, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते बुराक पे सवार कराए और बुराक पे सवार करा के आपको ले जाया गया। इसी को अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में बयान फरमाया, जो कि दूसरी आयत मैंने पढ़ी है, सूरा इसरा, जिसका दूसरा नाम सूरा बनी इसराइल, उसकी पहली आयत है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। बाबरकत है वो ज़ात जो अपने बंदे को हर बड़े बड़े मकामात पर अल्लाह ने कहा मेरा बंदा है। नबी के लिए नबी के बंदा होने में ही सबसे ऊंचा मुकाम है। नबी के ताल्लुक से हमें इकरार करना, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नबी के बंदा होने का पहले तुम इकरार करो, फिर उसके बाद नबी के रसूल होने का इकरार करो। इनमें से किसी एक का कोई इकरार नहीं करता है। कोई कहता नबी बंदा नहीं है, मोमिन नहीं होगा। कोई कहता नबी रसूल नहीं है, मोमिन नहीं होगा। नबी के बंदा होने का भी इकरार करना है, नबी के नबी होने का भी, रसूल होने का भी इकरार करना है। कुफ्फार और मुश्रिकीन ने नबी के बंदा होने का इकरार किया, रसूल होने का इकरार नहीं किया। आज के नाम निहाद मुसलमान नबी के रसूल होने का इकरार करते हैं, नबी के बंदा होने का इकरार नहीं करते हैं। बताओ कि मोमिन हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। दोनों का इकरार जरूरी है। कलिमा शहादतैन का तकाजा तभी पूरा होगा। व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिअब्दी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौला। मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक अल्लाह ताला ने रात के वक्त में अपने बंदे को सैर करवाया। इसको कहा जाता इसरा। इसरा के माने रात के वक्त में चलाना या चलना। इसरा रात के वक्त में चलना या चलाना, उसको कहते इसरा। बहुत सारे लोग नाम रखते लड़कियों के इसरा। अब ठीक है, ये वाकया तो अच्छा है, लेकिन माना कोई अच्छा नहीं। रात के वक्त में चलना या चलाना, इसरा। चूंकि काबे से लेकर बैतुल मक़दिस ये जो जमीनी सफर हुआ है, रात के वक्त में इसको इसरा कहा जाता है। और बैतुल मक़दिस से जो आसमान का सफर हुआ, उसको मेराज कहा जाता है। दोनों मिलाकर इसरा और मेराज। मेराज अरबी उर्दू में कहते उरूज। उरूज का माने क्या? ऊपर चढ़ना, है ना। उरूज यानी ऊपर चढ़ने का जो वाकया वो मेराज है, और जमीन का जो सफर है ये इसरा है। रात के वक्त में हुआ। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल मक़दिस ले जाया गया। बैतुल मक़दिस में सारे अंबिया मौजूद थे, आदम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सारे अंबिया मौजूद थे। सारे अंबिया की इमामत कौन कराए? बोलो, इमाम आजम कौन है? जिसको सारे अंबिया की इमामत का हक हासिल है वो इमाम आजम है। जिसको कल क़यामत के मैदान में जिसके हाथ में लिवाउल हम्द होगा, तारीफों का झंडा होगा, और आपके झंडे तले आदम से लेकर ईदम तक क़यामत की सुबह तक आने वाले सारे इंसान होंगे, अंबिया होंगे, आइम्मा होंगे, बुजुर्गान होंगे, सारे के सारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे तले होंगे। बोलो इमाम आजम कौन है? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और आपके इमाम है। इमाम आजम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सबकी इमामत किए। फरिश्ते आपके सामने मेहमान नवाजी के लिए दूध और शराब पेश किए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध ले लिए, शराब को छोड़ दिए। फरिश्ते ने कहा आपने असब्तल फितरा, आपने या इख्तरतल फितरा, फितरा आपने फितरत को कबूल किया है, आपने फितरत को कबूल किया है। वहां से आपके पास अब आसमान का सफर हो रहा है। कहते हैं कि फरिश्ते मुझे लेकर चले, फरिश्ते मुझे लेकर तुम इंतलकना हत्ता अतैना, यहाँ तक कि हम चले और चलते हुए यहाँ तक आए, और जहाँ पर सारे अंबिया और मुरसलीन
अपने अपने जानवरों को, सवारी को बांधे थे, मैं भी वहां बांधा, क्योंकि वो बैतुल मक़दिस जहां पर बहुत सारे अंबिया का मरकज और मंबा रहा है, अल्लाह जालिमों के नरगे से उसको आजाद करके हमें इनायत फरमाए और जालिमों को नेस्त नाबूद और बर्बाद करे, मजलूमों की मदद फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमान का सफर हुआ। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, वक्त नाकाफी है। पहले आसमान में आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, दूसरे आसमान पे यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तीसरे आसमान में यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, चौथे आसमान पे इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, पांचवें आसमान पे हारून अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, छठे आसमान पे मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, सातवें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब आपको आसमान पे ले जाया गया, आसमान के दरवाजा है, फरिश्ते मुतय्यन है, कहा कि कौन? दरवाजा खटखटाया गया, कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा कि आपके इस्तकबाल के लिए हम थे। दरवाजा खोला जाता है, जो लोग नेकोकार नहीं है, आसमान का दरवाजा उनके लिए नहीं खोला जाता, उनके रूह के लिए भी नहीं खोला जाता है। तिरमिज़ी की रिवायत है, जब बुरा इंसान, बदतरीन इंसान की रूह को फरिश्ते कब्ज करते हैं, आसमान पे लेकर जाते हैं, कहते कौन है बदतरीन इंसान, बुरा इंसान, उसके लिए आसमान का दरवाजा नहीं खोला जाता है और वहीं से उसको फेंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। याद रखिए मेरे भाइयों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सातों आसमान पार करते हुए आगे पहुंचते हैं। सातवें आसमान पे आपने देखा है एक घर है जिसको बैतुल मामूर कहा जाता है, बैतुल मामूर कहा जाता है। बैतुल मामूर में टेक लगाए हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उस बैतुल मामूर में रोजाना 70,000 फरिश्ते अंदर जाते हैं, इबादत करके वापस आते बाहर, और बाहर आकर फिर लाइन में खड़े होते हैं। क़यामत की सुबह तक फिर उनकी बारी नहीं आएगी, आज जिसकी बारी आ गई। कितने फरिश्ते लाइन में हैं सोचो। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमाती। ये अल्लाह की इबादत के लिए कम नहीं है। याद रखिए मेरे भाइयों, फिर वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा, सिदरा के माने क्या है? सिदरा के माने है बेर, बेरी जो खाते हैं ना, बेर जो खाते हैं, बेरी उसको कहते हैं। सिदरा उसी का नाम है। मुंतहा के माने लास्ट हद, आखिरी हद, इंतहा, जहां पर किसी चीज की इंतहा हो जाए उसको कहते हैं मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा। वहां नीचे से जाने वालों की इंतहा है ये, यहां से जाने वाले आगे नहीं जा सकते। ऊपर जो मुकर्रब फरिश्ते वो वहां तक आते, वो नीचे नहीं आ सकते हैं। अल्लाह के फैसले यहां तक आकर बताते हैं और यहां से फरिश्ते लेकर नीचे जमीन पे फैसला करते हैं। ये मुंतहा है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काफी उसकी तफसीलात है, मैं तफसीलात में जाना नहीं चाह रहा हूं क्योंकि मुझे और भी कुछ चीजें आपके सामने अर्ज करना है। वहां पर जिब्राइल को अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल ने अपनी असली हालत में देखा। जिब्राइल को देखा 600 पर है, 600 पर। इससे पहले जब वही नाजिल हुई, फिर उसके बाद 6 महीने के बाद दोबारा वही आई, उस वक्त देखते आसमान की तरफ है कि 600 परों के साथ आसमान को घेरे हुए हैं, बेहोश होकर गिर गए। जिब्राइल को उन्होंने देखा असली हालत में, और इसी को कुछ लोग गलत बयान करते हैं। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा इंद सिदरतिल मुंतहा। अल्लाह ताला ने कहा कि देखो, नबी ने जिब्राइल को दूसरी मर्तबा देखा है सिदरतुल मुंतहा के पास, और वो सोने की टिड्डियां सिदरतुल मुंतहा को ढांक रही है। क्या खूबसूरत मंजर है। और कहा कि उसके एक एक पत्ते बड़े 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 हाथी के कान से भी बड़े बड़े हैं, और उस एक बेरी बड़े बड़े मटके की तरह है। एक बेरी मटके की तरह है, उसके पत्ते बड़े बड़े हैं। अल्लाह तबारक तआला जानता उसकी हकीकत क्या है। कुछ इमेजिन करके कुछ बनाना कि ये रूहें हैं, फला है फला है, इस तरह की बातें हम नहीं करेंगे। वहां पहुंचकर नबी से कहा गया, अब आपको आगे चलना है, आप चलो, मैं नहीं जा सकता है। जिब्राइल वहीं पर रुक गए। आगे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं। मलाए आला जो फरिश्ते हैं वो आपको ले जाते हैं, और
بعض روایتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ یہاں تک بھی یعنی جب آپ کو جنت و جہنم اور مختلف طرح کے مناظر دکھائے گئے تو جبرائیل آپ کے ساتھ تھے، پتہ یہ چلتا جبرائیل تھے۔ آپ نے جبرائیل کو پوچھا کہ یہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، وہ کیا، اور جبرائیل نے بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا، آپ کا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا۔ آپ کو میں خلاصہ بتاتا ہوں ایک وقت مختصر، کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا، ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کی کھیتیاں کاٹی جا رہی ہیں اور پھر ہری بھری ہو جا رہی ہے۔ کہا کہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کم نہیں ہوتے ہیں، وہ ادھر دے رہے ہیں ادھر بڑھ رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کو کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے لے جایا گیا جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ جو فرض نماز کے وقت میں سوئے رہتے تھے، ان کا سر وزن ہو جاتا تھا، فجر کے وقت میں تم سوئے رہتے ہو، یاد رکھ تو کہا ایسے لوگوں کے سروں کو پتھر کے اوپر رکھ کر کچلا جا رہا ہے، پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ نماز چھوڑ کے سونے والوں، نماز چھوڑ کے سونے والوں، مسجد کھچا کر بھری ہوئی ہے، جگہ نہیں، لوگ کھڑے ہیں۔ فجر کا کیا حال ہے؟ فجر کا کیا حال ہے؟ بتاؤ، فجر بھی فرض ہے کہ نہیں ہے؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، جمعہ کے دن تو جمعہ کے خطبے کی زیادہ اہمیت ہے، ورنہ نماز تو ظہر میں 4 رکعت ہے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، آج ہمارے نمازوں کا کیا حال ہے؟ نماز ہم اسے چھوڑ رہے ہیں۔ ظہر عصر بسر گیا، مغرب میں میں آیا نہیں۔ ظہر عصر بسر گئے، مغرب میں میں آیا نہیں، عشاء میں میں نشے میں تھا، فجر میں میں اٹھا نہیں۔ آج مسلمانوں کا حال ہے، مسلمان جمعہ کے عید مناتا ہے، کیسے جمعہ کی عید مناتا ہے؟ جمعرات کی رات کو دیر تک سوتا ہے، اس کے بعد فجر میں جاگتا نہیں ہے، اور صبح اٹھتا ہے کتنے بجے؟ صبح اٹھ کے 12 بجے ناشتہ کرتا ہے۔ کتنے بجے؟ صبح اٹھ کے 12 بجے ناشتہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد آخر وقت جمعہ میں آتا ہے اور انتظار میں رہتا ہے خطیب صاحب کب جمعہ خطبہ ختم کرے۔ تھوڑا 5-10 منٹ لمبا ہو گیا، بڑی تکلیف ان کو ہوتی ہے۔ پہلے آیا 1 گھنٹہ پہلے ان کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، آخر وقت نہ آئے ان کو تکلیف ہوتی ہے، معذرت کے ساتھ یاد رکھیے گا۔ پھر اس کے بعد سلام پھیرے سب سے پہلے ہی بھاگتے ہیں، چائے کی دکان میں چائے پیے، گپ شپ ہانکے، عصر کے قریب جا کر گھر میں کھانا کھا کے سو گئے، عصر بھی گئی، مغرب کے قریب اٹھے، باہر جا کے گھومے پھرے، وارے مسلمان تم نے کیا عید منائی ہے؟ کہاں سے اللہ کی رحمت آئی؟ نماز کا یہ حال ہے۔ جمعہ کے روز ساری مخلوقات پریشان رہتی ہے کہ قیامت نہ آ جائے سورج کے طلوع ہونے تک۔ جب سورج یہاں سے طلوع ہوتا ہے، جب مشرق سے طلوع ہوتا ہے، ان کو یقین آتا اللہ تیرا شکر ہے قیامت آج نہیں آئے گی۔ ہم نے کبھی سوچا ہے ہم کیسے خواب غفلت میں ہیں، کیسے نیند آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ سلف نے کہا کہ دیکھو تمہارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، تم سکون سے سو پاؤ گے؟ آگ جہنم کی دہکائی جا رہی ہے، اور سکون سے کیسے تم سوتے ہو نماز چھوڑ کے؟ حاضرین گرامی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزارا گیا جن کے آگے پیچھے ان کے جسم کے دھجیاں لٹک رہی ہیں، اور اونٹ کی طرح کانٹے دار درخت پر چڑھ رہے ہیں، اونٹ جیسے کانٹے دار درخت پہ چڑھتے ہیں، انگارے کھا رہے ہیں۔ کہا کہ کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ لوگ جو غریب کا مال کھاتے تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، مالدار تھے، زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، غریبوں کو ادا نہیں کرتے تھے۔ کچھ ایسے لوگوں کے سامنے سے آپ کو لے جایا گیا جن کو ایک صاف ستھرا پاکیزہ علاقے میں رکھا گیا، پاکیزہ گوشت کھا رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بڑے گندے چیز میں ہیں، گندے سڑے ہوئے گوشت کھا رہے ہیں۔ کہا کہ کون ہیں یہ لوگ؟ کہا کہ یہ لوگ زناکار خطاکار ہیں، حلال راستے کو چھوڑ کر، حلال بیوی اور شوہر چھوڑ کر ناجائز طریقے سے وہ لوگ اپنی خواہش پوری کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا ننگے ہیں، آگ میں ان کو تپایا جا رہا ہے۔ کہا کون لوگ ہیں؟ کہا کہ یہ لوگ زناکار جو جسم کی نمائش کرتے تھے دنیا میں، وہ مرد و خواتین جو جسم کی نمائش کر کے زناکاری میں مبتلا ہوتے تھے۔ پھر آپ کو لے جایا گیا، ایک خون کی ندی ہے، خون کی ندی میں کچھ لوگ تیر رہے ہیں اور وہی خون پی رہے ہیں، قریب آنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرشتے ان کو پتھر مار مار کے بھگا رہے ہیں، خون پی پی کر ان کا پیٹ موٹا ہو چکا ہے۔ تو کہا کہ کون ہے یہ لوگ؟ کہا کہ دنیا میں لوگوں کا خون چوستے تھے، سود خور لوگ ہیں، سود خور لوگ ہیں، دنیا میں لوگوں کا خون چوسا کرتے تھے، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ کہا کہ پھر اس کو کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گزارا گیا، لے جایا گیا، جو دوسروں کے حقوق ادا کیا کرتے تھے اور ان کے جسم دوسروں کے حقوق مارا کرتے تھے، یعنی ان کے کندھوں پر بڑا بڑا بوجھ ڈالا گیا۔ کسی کے کندھے پہ زمین ہے، ساتوں زمین کا توق ہے، کسی کا زمین چھینا ہوگا، کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا، وہ سارے حقوق اس کے اوپر ڈالا جائے گا۔ لے جا لے جا لے جا، سونے چاندی کے زیورات کے زکوٰۃ ادا نہیں کیے، ڈسا جائے گا سونے چاندی سانپ بچھو بن کر۔ اور یہ ساری باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی ہیں۔ اس طرح کے اور بھی کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی۔ آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ جہنم میں آپ نے دیکھا، عورتیں میری بات بغور سنیں کہ جہنم میں میں نے عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی ہے۔ پوچھا کیوں؟ کہا کہ انتن تکفرن العشیر، تم لوگ شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو اور شوہروں کے ساتھ بدسلوکی کیا کرتے ہو۔ یاد رکھو خواتین، کہا کہ خواتین تم صدقہ خیرات کرو، اور تم نے جو غلطیاں کی ہے صدقہ کر کے تم کیا کرو، ان غلطیوں کا خمیازہ کیا کرو۔ نبی نے کہا صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کیا کرو۔ اسی طرح سے کچھ لوگوں کو دیکھا گیا کہ جو لوگ ایک لکڑی پہ ان کو بٹھا دیا گیا اور ان کے کپڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے اور ان کی بے عزتی ہو رہی ہے۔ کہا کون لوگ؟ کہا کہ راستے میں بیٹھ کر جو لوگ لوگوں کو تکلیف دیتے تھے، راستے میں بیٹھ کر تکلیف دیتے تھے، دوسروں کی عزت اچھالا کرتے تھے۔ کہا کہ ایسے لوگوں کا یہ حال ہے۔ کچھ لوگوں کو جبروں کو چیرا جا رہا ہے۔ کہا کہ چغلخور اور غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ ایسے بہت ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھی گئی۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو آنکھیں نیلی ہو چکی ہے، پریشان حال ہے، چہرہ سیاہ پڑ چکا ہے۔ کہا کہ شرابی ہے، نشہ کیا کرتے تھے، نشاور چیزیں استعمال کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اسی طرح سے ایک دیکھا کہ خوشبودار علاقہ ہے، خوشبودار باغ ہے، خوشبودار علاقہ ہے۔ کہا کہ کون ہے یہ رہنے والے؟ کہا کہ فرعون کی بیٹی کی کنگھی کرنے والی اور اس کی اولاد کا علاقہ ہے۔ فرعون کی بیٹی کو ایک مرتبہ کنگھی کر رہی تھی، مسلمان تھی، ہاتھ سے کنگھی گر گئی، کنگھی اٹھائی بسم اللہ بول کے۔ فرعون کی بیٹی نے کہا یہ اللہ کا تم نے نام لیا؟ میرا باپ رب ہے، میرے باپ کے علاوہ تم نے کس کا نام لیا؟ تم مومن ہو؟ پھر اس کو بھی مارا پیٹا گیا اور اس کے بچوں کے ساتھ آگ میں ڈالا گیا تھا جنہوں نے اللہ کے لیے قربانی دی۔ کہا کہ دیکھو جنت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین خوشبودار محل بنا دیا ہے۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر و تفریح کرانے کے بعد کچھ علماء نے کہا پھر آپ کو کہا گیا کہ اب سدرۃ المنتہا سے آگے جاؤ، کیونکہ یہ ساری چیزیں سدرۃ المنتہا کے نیچے ہیں۔ سدرۃ المنتہا سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ایک دم پردے کے اوڑ سے آڑ سے بات کی۔ اللہ اکبر، کیا اونچا مقام اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ دنیا والوں نے ٹھکرایا، طائف کے لوگوں نے مارا پیٹا، مکے والوں نے ستایا، سماجی بائیکاٹ کیا، آپ کا سارا غم دکھ درد دور ہو گیا۔ وہ اللہ جس کو غیب کے پردے میں سجدہ کیا، وہ اللہ جس کے لیے تکلیفیں برداشت کی، وہ اللہ کو جس کو غیب کے پردے میں سجدہ کیا ہے، عبادت و بندگیاں کی ہے، آج اللہ سامنے موجود۔ اللہ اکبر، اللہ سے سامنے پردے کے اور سے بات ہو رہی ہے۔ کیا اونچا مقام ہے، کیا اونچا مقام ہے۔ اور اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے دے کر واپس کیا گیا۔ یہ 3 باتیں بتا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ 3 تحفے کیا ہیں اور آج ہمارا حال کیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں اور بات ختم کرتے ہیں۔ 3 تحفے، یہ معراج کے تحائف ہے میرے بھائیوں۔ پہلا تحفہ نبی نے فرمایا، اللہ نے کہا تمہاری امت میں سے جو لوگ شرک کیے بغیر وفات پا جائیں میں ان کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ توحید پرستو، توحید کا بڑا کمال ہے، توحید میں بڑی طاقت ہے۔ شرک بدترین گھناؤنا جرم ہے، اگر نبی بھی شرک کرے ان کے بھی اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 88 سے پہلے اللہ نے 18 نبیوں کا تذکرہ کر کے فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ 18 نبی بھی شرک کرتے ان کے سارے اعمال اکارت اور برباد ہو گئے ہوتے۔ یاد رکھو، شرک سے بچو، پرہیز و گریز کرو، توحید والے بن جاؤ، اللہ جنت دے گا۔ دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں اللہ کے خاص خزانے میں سے اللہ نے عطا فرمایا، کسی نبی کو نہیں دیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی خصوصیت، محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ اور آخری تحفہ بہت بڑی بات ہے، last but not least، یاد رکھو، ہاں یہ بہت عظیم ہے، وہ ہے معراج المومنین، وہ ہے نماز، صلاۃ، اللہ اکبر۔
नबी मरते दम तक, मौत के वक्त में, वफात के वक्त में भी लोगों को याद दिलाए, लोगों अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज का ख्याल रखना। नमाज का हुक्म देने के लिए मेरे आका ने और मेरे प्यारे ने, अल्लाह ने मुझे अपने पास बुलाया। सारे अहकामात इस दुनिया में उतारे गए, नमाज के लिए अल्लाह ने वहां बुलाया है। अल्लाह अकबर। नमाज की हिफाजत करें, नमाज का ख्याल रखें। जो नमाज नहीं पढ़ता वो मोमिन नहीं है। नबी ने फरमाया काफिर और मुशरिक और मुनाफिक और मोमिनों के दरमियान फर्क करने वाली चीज नमाज है। जो नमाज नहीं पढ़ता है, क़यामत के मैदान में फिरौन और नमरूद, शद्दाद, कारून, इन लोगों के साथ उनका हशर होगा। याद रखिए मेरे भाइयों, जो फर्ज नमाज नहीं पढ़ता है उसके दीगर अमाल भी अल्लाह कबूल नहीं करता है। इसीलिए फराइज की पाबंदी किया करें, इसके बगैर आदमी मुसलमान नहीं हो सकता है और इसी के जरिए से अल्लाह हमको आगे बढ़ाएगा। जिन लोगों ने नमाज को बर्बाद किया, अल्लाह ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया। सूरह मरियम पढ़े, अल्लाह ने फरमाया वखलफ मिन बादिही खल्फ अदाउस सलात वत्तबउश शहवात फसौफ यल्कौना गय्या। वो लोग जब बाद में आने वाले नमाज को ज़ाय और बर्बाद कर दिए तो नतीजे में वो भी ज़ाय और बर्बाद हो गए, गुमराह हो गए। नमाज की हिफाजत करो, ये नमाज इस्लाम की बुनियाद में से है। ये बहुत बड़ा तोहफा में मिला है। अगर हमने नमाज और जो मेराज का पैगाम था छोड़ के मेराज की रात को चरागा, लाइटिंग, रात जागना, फला करना, व्हीलिंग करना, खुशी मनाए, अरे तुमने मेराज के जो पैगामात है वो तो हासिल किए ही नहीं, उसकी पाबंदी किया नहीं। तो ये मेराज, इसरा और मेराज का पैगाम है मेरे भाइयों। इसमें खुसूसियत के साथ आपने देखा है कि अल्लाह के रास्ते में सदका तो खैरात की बड़ी फजीलत आई हुई है। आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, इस मस्जिद का काम जोर शोर से अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। अल्लाह जाए खैर देख साहब जिन्होंने मीनारे की सारी जिम्मेदारी ले ली है, तो ऐसे ही सब मिलके अगर एक एक जिम्मेदारी ले ले, कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से आपका और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जो अल्लाह के रास्ते में देते हुए आपका असल माल है, सरमाया है। ख्वातीन, आप भी अपने आप को जहन्नम से आजाद करने के लिए, जो नबी ने कहा था तो कानों से बालियां उतार उतार के कहा कि ये जो तुम्हारे लिए पसंदीदा है, कल क़यामत के मैदान में बचना चाहते हैं, अल्लाह के रास्ते में ज़ेवरात वगैरह सबका खैरात किए हैं। इस मस्जिद के लिए आखिरी मरहले पे काम है, रमजान से पहले मुकम्मल हो जाए। मैंने अभी सुना कि ख़वातीन के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन इंतजाम हो चुका है। अब आपके लिए करना है अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के घर के लिए भरपूर ताउन फरमाते जाएं। जोर शोर से काम चल रहा, अधूरे काम देख रहे हैं, लकड़ियों के काम आप जानते कैसे अखराजात होते हैं, और इसी तरह से छोटे मोटे जो दूसरे काम है, कुछ काम कुछ लोगों ने बात किए हैं, वादा किए हैं कि करेंगे, ऐसे आगे बढ़ के आए ताकि सब मिलके अल्लाह का ये काम अल्लाह के घर का सपोर्ट करें। अल्लाह आपके घर का सपोर्ट फरमाएगा, ताउन फरमाएगा। और क्या बड़ी बात होगी, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह के पड़ोसी बनने का आपको मौका मिलेगा। अल्लाह क़यामत के मैदान में ऐलान करेगा, आइना जीरानी, मेरे पड़ोसी कहाँ है, कौन पड़ोसी है, आइना उम्मारुल मसाजिद, मस्जिदों को आबाद करने वाले, मस्जिदों को तामीर करने वाले, मस्जिदों को आबाद करने वाले मेरे पड़ोसी होंगे। अल्लाह ताला कल क़यामत के मैदान में आपको पड़ोसी बनाएगा। अल्लाह के घर में आओ, आबाद करो, तामीर करो, अल्लाह ताला के बेहतरीन आपको जन्नत में महल तो बनाएगा ही बनाएगा। और एक हदीस का टुकड़ा सुन ले, वलौ कभी फांसी क़तात, कहा कि एक कबूतर के घोंसले के बराबर अल्लाह के रास्ते में अगर अल्लाह के घर में खर्चा करता, अल्लाह उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। आखिर अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको कई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। इलाल आलमीन सारे मुसलमानों की जान माल, इज्जत, आबरू, दीन और ईमान, अहल अयाल की हिफाजत फरमा। फ़लस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमा, गज़ा के मुसलमानों के रहम फरमा, उनकी हिफाजत फरमा, उनकी बाज़ियाबी फरमा। ज़ालिमों से अल्लाह तो काफ़ी हो जाना, जो लोग यहाँ मौजूद हैं सबके दिलों की जायज़ मुरादों को, तमन्ना को पूरा फरमाना। बीमारों को शिफाए कुल्लिया अता फरमाना, मरीजों को अल्लाह ताला इलाज कामयाब बना देना। बेरोजगारों को रोजगारी नसीब फरमाना, बरसरे रोजगार लोगों की रोजगारी में बरकत अता फरमाना। बेऔलाद का औलाद का सहारा दे देना, साहिबा औलाद का औलाद को नेक और सालेह बना देना। टूटते रिश्तों को बहाल कर देना, जो रिश्ते की तलाश में है खैर का जोड़ा नसीब फरमाना। जो मांगने से रह गया अल्लाह अपनी शान से नवाज देना, जब तक दुनिया में रखने ईमान अमान के साथ रखना, खातिमा बिल खैर फरमाना। कब्र के सवालात में साबित कदमी अता फरमा के हौज़े कौसर से नबी के दस्ते मुबारक से पीना नसीब फरमा के कल क़यामत के मैदान में अल्लाह जन्नतुल फिरदौस का हक़दार बनाकर नबी की शफ़ाअत और रफ़ाक़त नसीब फरमा देना। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।